اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا بناؤں گا اپنے نفس سرکش کو اب تو یا رب غلام تیرا میں چھوڑ کر کاروبار سارے کروں گا ہر وقت کام تیرا کیا کروں گا بس اب الہی میں ذکر ہی صبح و شام تیرا جماؤں گا دل میں یاد تیری رٹوں گا دن رات نام تیرا ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 رہا میں دن رات غفلتوں میں عبث یوں ہی زندگی گزاری رہا میں دن رات غفلتوں میں عبث یوں ہی زندگی گزاری کیا نہ کچھ کام آخرت کا کٹی گناہوں میں عمر ساری بہت دنوں میں نے سرکشی کی مگر ہے اب سخت شرمساری میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا میں توبہ کرتا ہوں میرے باری ہر دم کروں گا اے میرے باری اللہ 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 کچھ دنوں سے مسلسل اعمال صالحہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کتنے ضروری ہیں اس دنیا میں انسانوں کے لیے جتنے مرد عورتیں آئے یا اس وقت دنیا میں موجود ہیں یا آئندہ دنیا میں وہ تشریف لائیں گے ہر ایک کے لیے ایمان لانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور جن جن چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ان پر ایمان لانا ضروری ہے زبان سے اقرار دل سے تصدیق اس ایمان کے بعد انتہا درجے کی ضروری چیز یہ ہے کہ اعمال صالحہ والی زندگی بھی اختیار کی جائے اگر کوئی شخص صرف ایمان لے کے آتا ہے اعمال صالحہ نہیں کرتا تو یہ بندہ پھنس جائے گا برائی کی طرف جائے گا جیسے جیسے برائی کی طرف جائے گا تو اللہ کی نافرمانی ہوتی جائے گی اس سے
اور اس کا ایمان خطرے میں پڑتا جائے گا، تو اس کا ایمان ہی محفوظ ہو یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اگر یہ اس کا ایمان بچ بھی گیا اور اس نے اعمال والی پاکیزہ زندگی نہ گزاری، تو اسے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ترتیب اور طریقہ بتایا ہے وہ یہی ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائیں، اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائیں۔ بہرحال ہر صورت ایمان کے بعد اعمال صالحہ ضروری ہیں، تو مستقل جب تک انسان زندہ رہے استقامت کے ساتھ یہ اعمال کرتا رہے۔ اس کے لیے صبح کی مجلس اعمال ہم نے شروع کی کہ کچھ قرآن احادیث کو پڑھا سنا جائے، اور اس کے بعد ہم نگد سب مسلمان بہن بھائی بیٹھ کر ہم اعمال کریں، اعمال والی زندگی پہ ہم آ جائیں۔ اس کے لیے ایک کوشش ہے، ایک محنت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو ہم چند دنوں سے جہاں جہاں قرآن عظیم الشان میں اعمال صالحہ کا تذکرہ ہے اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو انعامات ملتے ہیں ان سب کو عرض کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پر بات چیت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم سنیں، ہمارے اندر ذوق شوق جذبہ پیدا ہو کہ واقعی ہمارے ساتھ اسی پر مہربانیاں ہوں گی، رحمت فضل برکت اللہ کا نازل ہوگا کہ جب ہم اعمال والی زندگی گزاریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں مختلف انعامات کا تذکرہ کیا، تو آج بھی ایک انعام کا تذکرہ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن عظیم الشان میں سورۃ محمد کی ابتدائی آیات، پہلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور دوسرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا۔ ایک تو خود کفر اختیار کر رہے ہیں، خود غلط راستے پہ چل رہے ہیں، برائی کے راستے پہ چل رہے ہیں، اور دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے سے روکتے بھی ہیں، ایسے اسباب اختیار کرتے ہیں، ایسے معاملات، ایسے اقوالات، ایسے افعال کرتے ہیں کہ جس سے دوسرے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے سے رک جاتے ہیں، فحاشی عریانی کو پھیلاتے ہیں، کسی بھی برائی کو پھیلاتے ہیں جس سے لوگ دین کی طرف جانے کے بجائے برائی کی طرف جاتے ہیں۔ فرمایا اضل اعمالہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، یعنی اگر ان کے کوئی اچھے اعمال تھے بھی، ان کے کوئی ایسے اچھے اعمال تھے، یہ کفر کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، یا ایسے اعمال کرتے تھے جس سے لوگ اللہ کے راستے سے رکتے تھے، ان کے اگر کوئی اچھے اعمال دنیا میں تھے بھی، جیسے کافر لوگ بہت سارے اچھے اعمال کرتے ہیں لیکن ساتھ فحاشی عریانی کو پھیلاتے ہیں اور بہت سارے غلط کام کرتے ہیں، تو ان کے جو اچھے اعمال ہیں اس دنیا میں، مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ ہمیں گنواتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، ظلم نہیں کرتے، فلاں نہیں کرتے، اس طرح کی اگر کوئی اچھی چیزیں ان کے اندر تھی بھی، یہ بڑے اچھے اخلاق سے پیش آتے، یہ قادیانی ہے، بڑے اچھے اخلاق والا ہے، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان کے یہ جتنے اچھے اعمال ہوں گے یہ سب ضائع کر دیے جائیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی ایمان اور اعمال صالحہ والوں کا تذکرہ بھی فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا، اور اس کے مقابلے میں وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار نہیں کیا بلکہ وہ ایمان لے آئے، وہ ماننے والے ہیں، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو، قیامت کو، قبر کو، حشر کو، ان سب چیزوں کو مان لیا، ان پر ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ نیک اعمال والی زندگی اختیار کی، اپنی زندگی میں دوڑ کے بھاگ کے بار بار پریشانیوں مسائل کے باوجود ہمت کر کے اعمال صالحہ کرتے رہے، اپنی توجہ بار بار اس طرف کرتے رہے، تو ایسے لوگ کے بارے میں اور اسے اگلی بات فرمائی وآمنوا بما نزل علی محمد، ایک تو عمومی فرمایا کہ وہ ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کر لے، اور اس کے بعد ایک بات میں تاکید کی
وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ہر اس بات کو دل سے مانا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ ہاں 2 4 5 6 چیزوں پر خالی ایمان نہیں لایا کہ جی میں تو اللہ کو مانتا ہوں، میں تو نبی کو مانتا ہوں، میں کیسے کافر ہوں؟ کلمہ پڑھ کے دکھا دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تم ہمیں کیسے کافر کہتے ہو؟ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور ساتھ ہی کیا کرتے ہیں؟ ساتھ ہی کیا کرتے کیا ہیں؟ کہ اللہ کو بھی مانتے ہیں، نبی کو بھی مانتے ہیں، اور اللہ اور نبی کو برابر کر دیا، اور ساتھ اپنے پیر صاحب کو، اپنے امام کو بھی برابر کر دیا۔ ہم فلاں امام کو مانتے ہیں، وہ بھی اللہ کے برابر ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ مرضی والا ایمان ہے نہیں۔ بما نزل علی محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس سب کو بھی دل سے مانا۔ حضرت شیخ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں وآمنوا بما نزل علی محمد، ہر اس بات کو دل سے مانا، اس کو دل سے تسلیم کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل نہیں کیا گیا کہ اپنے جو امام ہیں یا اپنے جو دل کی باتیں ان کو برابر کر دیا، اللہ کے برابر کر دیا۔ فلاں بابا جی قبر والے ہیں، وہ اللہ کے برابر ہیں۔ جی ہاں، ایسے ماننا ہوگا جیسے دین میں سکھلایا گیا۔ اور دین آج کے زمانے میں کون سکھلائے گا؟ وہ علماء اکرام سکھائیں گے۔ اگر ہر بندہ ہی اٹھ کے اس قرآن کی خود اپنی عقل سے تشریح کرنا شروع کر دے اور اپنا دین اسلام، وہ اپنا دین اپنا مذہب خود بنا دے، خود اپنی سوچ عقل کے مطابق بنائے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ جی ہاں، ان آیات قرآن احادیث کی تشریح انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کے جو ورثاء ہیں، علماء اکرام، وقت کے صلحاء اکرام، مفتیان الزام، یہ تشریح کریں گے۔ ہم اپنی من مرضی کی تشریح نہیں کر سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا